بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز خواتین و حضرات، اب میں دوسری ٹاپک پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں جس کا عنوان ہے کہ رزق میں برکت کے اسباب. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، ان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں اور جو پرہیزگار ہیں وہ جنت میں ہوں گے. ان کے لیے چشمے ہوں گے، نہریں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال و اسباب دیا ہے وہ لیتے ہیں، اور وہ اس سے پہلے احسان کرنے والوں میں سے ہیں. وہ رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور صبح کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اور ان کے مال میں، یعنی جو متقی ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مال میں حق ہے. کس کا حق ہے؟ للسائل والمحروم، اس شخص کا جو مانگنے کے لیے آتا ہے، جو ہاتھ پھیلاتا ہے. اور ان کے لیے بھی حق ہے جو غیرت نفس کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن وہ حقدار ہیں، وہ مستحق ہیں، وہ غریب ہیں. ایسی صورت میں ان کا فرض بنتا ہے، جو متقی ہیں، کہ وہ پتہ لگائیں کون حقدار ہے. تو دو طرح کے ہوتے ہیں محروم. ایک طرح کے جو آپ کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اور دوسرے وہ ہیں جو اپنی غیرت عزت نفس کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن وہ مستحق ہوتے ہیں ہمارے مال کے. تو ایسے لوگوں کی تعریف یہی ہے کہ یہ متقی ہے. تو اس طرح سے خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. رزق میں برکت کا سب سے بڑا سبب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ محروم لوگوں پہ خرچ کرو. تو رزق کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں عطا کرنے کے، خواہ وہ دنیاوی چیز ہو یا اخروی چیز. تو ہر وہ چیز جس سے فائدہ پہنچتا ہے انسان کو وہ رزق ہے. رزق کے معنی نصیب ہے. جو غذا پیٹ میں جائے وہ بھی رزق ہے، اور جو آپ کپڑا پہنتے ہیں وہ بھی رزق ہے. رزق کا معنی جائز ذرائع سے یہ حلال کہلاتا ہے، لیکن اگر غلط ذرائع سے کمایا گیا ہو تو وہ حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم صرف حلال روزی اختیار کرو، طیب مال. اور ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہی ہے جو رازق ہے، جو رزق دینے والا ہے اور بہت بڑی طاقت والا ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع روزی عطا کرتا ہے، اور بعض لوگوں کو روزی میں تنگی فرما دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ضابطے کے مطابق، ایک قانون کے مطابق ہے. چاہے وہ زمین پر چلنے والے اور رینگنے والے جاندار ہوں، یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، یا سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار، سب اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہ لے رکھا ہو. ہم لوگ صرف کھانے کی چیزوں کو رزق کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے. چاہے وہ صحت ہو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تندرست بنایا ہے. اب غریب آدمی کہتا ہے ہم کو رزق ہی نہیں، جبکہ اس سے پوچھا جائے کہ یہ تمہاری آنکھ ہے، اگر کوئی 10 لاکھ روپیہ دے تو کیا تم آنکھ نکال کے دے دو گے؟ ہرگز نہیں تیار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو، ہم کو صحت دیا ہے تو یہ بہت بڑی رزق ہے، بہت بڑی نعمت ہے. علم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رزق ہے اور نعمت ہے. اخلاق، اچھے اخلاق، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رزق ہے، نعمت ہے. عمل، اچھے اعمال، یہ بھی اللہ کا رزق ہے. نیک بیوی، یہ بھی اللہ کے رزق ہے. نیک شوہر، یہ بھی اللہ کا رزق ہے. نیک اولاد، یہ بھی اللہ کا رزق ہے. مال، اولاد، یہ سب اللہ کے رزق ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر آپ کو دلی اطمینان ہے، سکون ہے، امن ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں.
یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر اللہ کا رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نحل آیت نمبر 18، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ہرگز اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ایک ایک روئے میں، ایک ایک بال میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو روزی تقسیم کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ قرآن مجید نے چند ایسے امور ذکر کیے ہیں جو بذات خود انسانی تربیت کے لیے تعمیری درس کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ان نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، تم کو صحت دیا، تم کو ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھیں دیں، اور ان پر اگر تم اس پہ شکر کر دو، شکر کا مطلب کیا ہے؟ ان کو صحیح استعمال میں لانا۔ ہمارے ہاتھ اور پیر ہیں، صحیح چیز پہ لانا، حلال چیز میں خرچ کرنا، حلال روزی تلاش کرنے کے لیے خرچ کرنا۔ تو اگر تم نے ان نعمتوں کو شکر ادا کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں بہت زیادہ اضافہ کروں گا، بہت زیادہ دوں گا۔ ایک دوسرے مقام پہ لوگوں کو ابھارا کہ تم روزی کو تلاش کرو، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کوشش کرے۔ رزق میں برکت کے لیے ضروری ہے، جب ہم بیٹھے رہیں گے اور ہم صرف کہیں گے ارے ہمارے قسمت میں جو ہوگا، تو یہ ہرگز نہیں۔ اللہ کو مطلوب ہے کہ تم پہلے کوشش کرو اور اس کے بعد اللہ پہ تم توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ کوشش کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع بنا دیا، فمشوا فی مناکبہا، تاکہ تم اس کی پیٹھ پر چلو۔ زمین کو گول بنایا، اس طرح بنایا، مان لیا کہ اگر کھڑا ہوتی زمین تو چل بھی نہیں پاتے، تو اللہ نے اس کو فلیٹ بنا دیا۔ تو تم فمشوا فی مناکبہا، زمین پہ چلو، وکلوا من رزقہ، اور زمین کے اندر جو روزی دی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھاؤ پیو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر روئے زمین کے لوگ، زمین پر بسنے والے انسان، اگر وہ ایمان لے آئے، یعنی اللہ کو مالک، حاکم، ایمان لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ سے خشیت، ڈر، اگر وہ اللہ پہ ایمان لے آئے اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، گویا کہ ایمان لانا اللہ پہ بہت ضروری ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ قلم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا تو اسے کہا، اسے حکم دیا اکتب، لکھو۔ تو قلم نے کہا ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیر لکھو، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہمیشہ تک ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ، کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفہ کی صورت میں کی جاتی ہے، اتنی ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کے رہتا ہے، پھر وہ اتنی ہی دنوں تک ایک مضغہ گوشت رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور اسے کہتا ہے 4 باتیں لکھو۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اس بچے کا عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی یعنی کتنے دن تک جیے گا، اور یہ کہ یہ برا ہے یا نیک ہے اس کو لکھ دو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض لوگوں کو کم دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کس میں؟ رزق میں، کسی کو کم روزی دی ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ فَمَا الَّذِي فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فہم فی سوا افبنعمت اللہ یجحدون، تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق دیا ہے وہ کم لوگوں پر خرچ کریں، کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اسی طرح سے ایک دوسری جگہ سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ کتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ نے کی، اگر ہم اس پہ غور کر لیں تو کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم نے تقسیم کیا ہے ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں دنیا کی روزی کو، یعنی ان کی معیشت کو ہم نے مختلف لوگوں میں، دنیا میں رہنے والے لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کچھ درجہ بلند دے دیا ہے، یعنی کسی کو ہم نے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر سب کو برابر دے دیتے تو کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ رزق دیا، روزی دیا، کسی کو کم روزی دیا، کام سب یکساں کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کام دونوں برابر کرتے ہیں، بزنس دونوں کرتے ہیں، محنت دونوں کرتے ہیں، لیکن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتا ہے، ایک شخص کو کم دے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم میں سے بعض کے انڈر میں رہے۔ اگر سب مالدار رہیں گے تو کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا۔ کون کام کرے گا؟ کسی کے اندر کوئی کام نہیں کرے گا، کسی گھر میں کوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کسی کو روزی زیادہ دیا ہے، کسی کو روزی کم دیا ہے، تاکہ سب لوگ ان میں سے بعض کے کام آئیں۔ یعنی گویا کہ اسلام میں ہر کام کی اہمیت ہے، عمل کے حساب سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہے۔ اگر مال کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اونچا نیچا بنایا ہے تو صرف اس مقصد سے تاکہ وہ ایک دوسرے کے کام آئے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کہیں بلند ہے۔ جو مال یہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق دیا اس میں اللہ کی حکمت، اللہ تقسیم کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کتنا بھی وہ محنت کر لیتے ان کو رزق ملنے والا نہیں تھا، اور جس کو کم ملا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ لہٰذا آدمی حسد نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگر اپنے پڑوسی کو دیکھتا ہے اس کا گھر اونچا بن گیا تو اسے حسد کرنے لگتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس مال زیادہ آ گیا۔ تو حسد کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس تقسیم کو چیلنج کرنا ہے۔ اللہ نے جو تقسیم کیا ہے گویا کہ وہ اس سے راضی نہیں ہے۔ رش کرنا، حسد کرنا یہ سب جائز نہیں ہے، یعنی گویا کہ خود اپنی قبر کھود رہا ہے، اپنے لیے نقصان کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھو کہ جس شخص کو اللہ نے زیادہ مال دیا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان تو سب کوشش کرتے ہیں، اگر انسان کی کوشش میں ہوتا تو سبھی کوشش کرتے ہیں، سبھی مالدار بن جاتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ مال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ لہٰذا ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی وجہ سے جب یہ سوچ لے گا، جب یہ ایمان ہوگا تو انسان کسی سے حسد نہیں کرے گا، خواہ اس کے پڑوسی کا مکان اونچا بن جائے، خواہ اس کے گاڑی اس کے کہیں مہنگی آ جائے دوسرے کے پاس، ہرگز نہیں، بلکہ یہ سمجھے گا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر کسی کے دل میں اس طرح کے حسد کے جذبے پیدا ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ کو رازق رزاق ماننے سے انکار کر رہا ہے، وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، وہ اس آدمی سے حسد نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ نے جو تقسیم کیا ہے اس پہ کوشچن مارک لگا رہا ہے، اس سے سوال کر رہا ہے، اور یہ نیکیوں کے ضائع ہونے کا سبب ہے، اس سے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس طرح سے ختم کر دیتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ لہٰذا ہم کو اس سے بچنا چاہیے، ہمارے دل کے پاکیزگی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ حقیقت سمجھ لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، نہ کسی سے حسد ہوگی، نہ کسی سے کینہ ہوگا، نہ کسی سے دشمنی ہوگی، نہ بھائی کا دشمن ہوگا، نہ پڑوسی کا دشمن ہوگا، نہ کوئی آدمی کسی کو بہت زیادہ مشقت میں بھی نہیں مبتلا کرنا پڑے گا، اور نہ ہی رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کا اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ نہیں ملنے والا۔ ایک حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ینگ تھے، بہت ہی نوجوان تھے، لڑکے تھے، اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم 2-3 چیزیں یاد کر لو، احفظ اللہ یحفظ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ یاد کرو، اللہ کو ہمیشہ ذکر کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور تم یہ جان لو
کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز، جو روزی، جو چیزیں لکھ دی ہیں وہ تم کو مل کے رہیں گی، چاہے پوری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے، نہیں پوری دنیا تم سے چھیننا چاہے تو وہ چیز نہیں چھین سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے وہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تب بھی وہ چیز تمہیں دے نہیں سکتی۔ لہٰذا تم اللہ کی قسمت پہ صبر کرو اور تم محنت کرو، اللہ سے دعا کرو۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں اگر ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو ہمارے دل پاک و صاف ہو جائیں گے، دوسروں کے تئیں ہم کبھی حسد کا جذبہ نہیں رکھیں گے، کسی کینے کا جذبہ نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب معیشت دیتا ہے، کسی کو پیسہ دیتا ہے، کسی کو کشادگی دیتا ہے، کسی کو روزی دیتا ہے تو وہ اس سے امتحان لیتا ہے، اس کے صبر اور استقامت کا امتحان لیتا ہے، اس کی پامردی کا امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کی معیشت روزی کو تنگ کر دیتا ہے تو اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ روزی دے کر کے بھی آزمائش کرتا ہے اور روزی چھین کر کے بھی امتحان لیتا ہے۔ تو دونوں حالت میں اگر ہم کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور غریبوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی زیادہ نہیں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی ہمیشہ ہر وقت جو ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب مال اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے تو وہ وبال جان بن جاتی ہے۔ بہت زیادہ مال ہے تو آدمی کو نیند نہیں آتی، ہر قسم کا سکھ اور چین چھین لیتی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 میں کہا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ كَافِرُونَ کہ اے مومنو، ان کافروں کے مال اور اولاد یعنی مشرکین کو، آج دیکھیے دنیا میں غیر مسلم بہت مالدار ہیں، غیر مسلم ممالک بہت مالدار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو مومنو، تمہیں ان کی مال اور دولت اور اولاد کی فراوانی جو ہم نے ان کو دیا تم کو حیران نہ کرے، تم کو تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے، ان کے اولاد کے ذریعے ان کو اس دنیاوی زندگی میں عذاب میں مبتلا کرے۔ بتائیے، مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، ان کا امتحان لے رہا ہے۔ اور وہ کفر کی حالت میں مریں گے۔ سورہ مومنین آیت نمبر 55 اور 56 میں ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہم نے ان کے مال اور اولاد عطا کیا ہے اس سے ہم اچھے دروازے ان پہ کھول دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ تو کائنات کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین میں جہاں آخرت کے معاملات میں رشد و ہدایت ہے، وہاں اس دنیاوی امور میں بھی انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں رہنے کا، وہ آخرت کی کامیابی ہے، آخرت کی سربلندی ہے کہ تم آخرت میں کس طرح بلند رہو گے۔ اس دنیا میں کسی کو مال کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اصل چیز ہے تم نے آخرت کے لیے کیا کیا۔ دنیا میں آخرت میں خوشبخت اور سعادت مند وہی ہے جو اس دنیا میں زندگی اللہ کے رضا کے مطابق بسر کرے۔ اسی لیے جو دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کو سکھایا ہو کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو اسی لیے روزی کمانے کے سلسلے میں سارے اصول بیان کر دیے ہیں، سارے اسباب کو بیان کر دیا گیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے سکھائے ہیں ان طریقوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم رزق میں اگر برکت چاہتے ہیں، ہم رزق میں کشادگی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، بہترین رزق دینے والے سے رزق مانگو، انسان سے نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 114، اے اللہ تو ہمیں رزق دے دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کہتے ہو کہ اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی، اللہ نے فرمایا کہ جب تم یہ کہتے ہو
کہ اے اللہ تو مجھے روزی دے دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قد فعلتو، میں نے دے دیا تم کو، میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری چیز ہے رزق کے حصول کے لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنا، ہمیشہ اللہ سے اس کی مہربانی مانگنی چاہیے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنے ازواج مطہرات کے پاس بھیجا، لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری فضل مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تیرے سوا کوئی مالک نہیں ہے اس کا کہ جو روزی دے دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا تحفہ آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ رزق بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، البتہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے جو اسباب انسان اختیار کرتا ہے اس میں کوشش کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کوشش کو دیکھتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے تم کامیاب ہو جاؤ، انسان کے ہاتھ میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ کوشش کرنا، اور کامیابی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لہٰذا جو ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے یعنی کوشش کرنا، وہ ضرور کرنا چاہیے، اور اسی کوشش کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنی محنت کرتا ہے ہماری راہ میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ استغفار کرنا، استغفار بہت ضروری ہے۔ استغفار ہر چیز کا علاج ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، اس لیے کہ بہت سے گناہ تو ہم کو معلوم ہوتے ہیں، اور بہت سے گناہ اور غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کو احساس تک نہیں ہوتا، اور صبح شام بہت ساری غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بہت سارے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہر وقت استغفار کرنا، یعنی استغفر اللہ پڑھتے رہنا، اے اللہ میں گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اے اللہ تو میری گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ۔ کچن میں کھانا پکا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، ہر وقت استغفر اللہ۔ ہم دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی، 4 عورتیں 4 مرد اکٹھا ہو جائیں گے، لیکن استغفار نہیں کرتے۔ استغفر اللہ کرتے رہنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو رزق کے حصول کے لیے بہت ضروری استغفار کرنا۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا شیخ میرے پاس جو ہے اولاد نہیں، اولاد نہیں ہے، میرے اولاد نہیں ہو رہی، شادی ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا جاؤ تم استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا شیخ ہمارے پاس مال نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمارے کھیت جو ہے خشک ہو چکے ہیں، خشکی پڑ چکی ہے، کچھ پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، شیخ آپ 3 آدمی آئے، آپ نے تینوں کو وہی جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کیا میں نے تو وہی چیز کہا، وہی چیز جواب دیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کہا۔ اپ گریڈ کرو، میٹنگ اپ گریڈ کرو، بند ہو گئی۔ تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ شیخ آپ نے تینوں کے جواب میں وہی بات کہی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو وہی چیز کہا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، استغفر اللہ کہو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور جو تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا، جس سے تمہارے کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی۔ اور کیا ہوگا؟
کہ جب تم استغفار کرو گے تو یمددکم باموال و بنین، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تمہارے مال دے کر کے، بہت زیادہ مال عطا کرے گا، تمہیں اولاد عطا کرے گا، تمہیں اولاد میں اضافہ کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغ اور نہریں بنا دے گا۔ تو دیکھیے استغفار کا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اگر آپ رزق میں کشادگی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، ہر وقت آپ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہیں، اور زبان اور عمل سے، زبان سے استغفار کریں اور گناہوں سے توبہ کرتے رہیں اور اس سے بچتے رہیں، یہ بھی رزق میں کشادگی کا ایک سبب ہے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرو اور توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارش نازل کر دے گا۔ تو اس آیت میں استغفار اور توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے، گناہ پر نادم ہو اور اس بات کا عزم کرے، ارادہ کریں کہ وہ گناہ کا کبھی ارتکاب نہیں کرے گا اور توبہ کرے۔ تو تیسری چیز رزق میں کشادگی کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ استغفار کرنا۔ چوتھی چیز ہے رزق کے دعا کرنا، رزق کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور اس پہ جھوٹی باتیں کرتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے ہرگز مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ رزق، تو صرف اللہ سے رزق طلب کرو، اللہ سے رزق طلب کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور اس کی طرف رجوع ہو۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، ورحمنی تو مجھ پر رحم کر، وہدنی تو میرے کو ہدایت دے دے، وعافنی مجھے عافیت دے، ورزقنی اور مجھ کو رزق دے۔ یہ نماز کے اندر بھی دو سجدوں کے بیچ میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کتنی بہترین دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نماز فجر سے سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کی مانگتا ہوں، پاکیزہ رزق مانگتا ہوں اور قبول ہونے والے عمل کی دعا کرتا ہوں۔ ایک دوسری تو بہت ساری دعائیں ہیں جو ہمیں رزق طلب کرنے کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم اجعل رزق آل بیت قوتنا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پانچویں چیز ہے کہ بڑھاپے میں وسیع رزق کی دعا کرنا، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو اپنا رزق مجھ پر وسیع کر دے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ پاکیزگی کے لیے، پاک باز زندگی کی خاطر نکاح کرنا، نکاح سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذمہ دار لوگوں سے کہ تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ مرد اور عورتیں ہیں ان کی شادی کرو، انکحو یعنی نکاح کرا دو ان کا۔ بس لوگ کہتے ہیں ارے لڑکا پڑھ رہا ہے لیکن بھائی اس طرح سے لوگ نہیں، کہا گیا کہ نہیں، اس کے وجہ سے تم یہ مت کرو کہ کیریئر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تم نکاح کرا دو ان کو۔ جو بھی نیک لوگ ہیں، تمہارے بندے، تمہارے لڑکے لڑکیاں جو نیک ہیں، صالح ہیں، ان کو نکاح کرا دو، اس لیے کہ اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مال عطا کر دے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نکاح کرا دو ان کو، اگر وہ غریب ہوں گے یغنیہم اللہ من فضلی، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے ان کو مالدار کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور بہت کشادہ ہے، بہت کشادگی والا ہے۔ تو محض غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے نکاح میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے اسلام میں نکاح کے کتنا آسان بنایا گیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ
سب سے خیر و برکت والی نکاح ہے جو ایسر ہو، جو بہت آسانی سے ہو جائے. لیکن آج کل ہم لوگوں نے کتنے زیادہ تام جھام بنا رکھے ہیں جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے، کیونکہ اسلام جو آیا ہے وہ کس لیے آیا ہے؟ اسلام اسی لیے آیا ہے کہ جتنے رسم و رواج ہیں، جتنے بھی رسم و رواج ہیں ان کو توڑا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت علیہم. کہ یہ جو یہود و نصارہ ہے نا، ان کے پاس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، یعنی ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. وہ اللہ کے رسول کیا حکم دیتے ہیں؟ جو نیک بات کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، حلال چیزوں کو، جو پاکیزہ چیزیں ان کو حلال کرتے ہیں، اور جو خبائث ہیں جو بہت ہی نقصان دہ اس کو حرام کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا؟ وَعِذُ عَنْهُمْ إِسْرُهُمْ، یعنی یہ اللہ کے رسول ہیں جو بوجھ ہیں ان کے کندھوں پر، اور جو طوق ان کے گلے میں پڑے ہوئے تھے پہلے زمانے جاہلیت سے پہلے کتنے رسم و رواج تھے، ان تمام چیزوں کو یہ توڑ کر پھینک دیتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول اسلام آنے کے بعد ان تمام رسم و رواج کا قلع خما کر دیا. ان تمام جو بوجھ تھی انسانوں کے اوپر، جو بیڑیاں لگی ہوئی تھیں، ان تمام بیڑیوں کو توڑ دیا. تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، مدد کیا اسلام کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس روشنی کی اتباع کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کی گئی تھی، تو یہی لوگ کامیاب ہیں. آج دیکھیے اسلام میں شادی کیا ہے؟ ایجاب و قبول. ایجاب و قبول کا نام ہے. دو گواہ ہوں، ایجاب و قبول کر لیے، نکاح ہو گئی، اور اس کے بعد ہے نکاح ولیمہ کھرا دو. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر سنیے، ان کے بارے میں پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مالدار بنایا تھا، اتنے پیسے تھے، انہوں نے بزنس کیا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پہ زردی دیکھی تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی. بتائیے، اتنے بڑے مالدار صحابی، انہوں نے یہ بھی ضرور نہیں سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جائے. آج کوئی کسی کو قریب رشتہ دار کو دعوت نہ دے تو ناراض ہو جاتے. یہ شادی پرائیویٹ معاملہ ہے، بہت ہی آسان، بہت نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے. تو اللہ نے فرمایا جاؤ ولیمہ کر دو، خواہ ایک بکری کیوں نہ ہو. تو اسلام میں نکاح اور شادی کو اسی لیے آسان بنایا گیا ہے تاکہ معاشرہ جو ہے پاکیزہ ہو جائے، یہاں سے برائیوں کا قلع قما ہو جائے. لیکن آج اسلامی معاشرے میں بھی غیر مسلموں کی چیزیں آ گئی ہیں، طرح طرح کے رسم و رواج. یقین جانیے کہ یہ جو ہے ایسی شادیاں جو ہے وہ بابرکت نہیں ہوتی، اور جو شادی بابرکت نہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل نہیں ہوتی. تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ تمام رسوم و رواج کو مٹا دیں. تمام رسوم و رواج صرف ایجاب و قبول نکاح ہو اور ولیمہ ہو بس. اسلام میں لڑکی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں رکھا گیا ہے. کوئی بھی آپ تاریخ بتا دیجیے اسلامی کا، سارا بوجھ جو ہے لڑکے والوں پہ رکھا گیا. اور وہ صرف کیا بوجھ ہے؟ ایک مہر دینا اور اس کے بعد ولیمہ کرنا، اور اپنی استطاعت کے مطابق. کوئی اس میں تام جھام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے کہا گیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. رزق میں کشادگی کا سبب یہی ہے. آج کتنے پیسے خرچ کر ڈالتے شادیوں پہ، لوگ قرض لے کر کے شادیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے کتنی تنگ دستی آ جاتی ہے. تو اس لیے اسلام میں نکاح کی اہمیت ہے کہ تنگ دستی کی وجہ سے کسی کی نکاح نہیں رکنی چاہیے، بہت ہی سادہ ہونا چاہیے. اور ایسی نکاح کو اسلام میں بہت بابرکت والا کہا گیا ہے. تو اگر تم غریب ہو تو اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد مالداری عطا کر دے گا. اس لیے جیسے کوئی نیک صالح ملے فوراً شادی کر دینا چاہیے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے. ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، دوسرا یہ ہے کہ ایسا غلام جو ادائیگی کی نیت کرتا ہے، اور تیسرا ایسا شخص جو نکاح کر کے پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے تاکہ وہ پاکیزہ زندگی گزارے. تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت مدد کرتا ہے. اسی طرح سے 8ویں چیز تقوی. رزق میں کشادگی کا ایک یہ بھی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا. جو بھی کام کرے اس میں آدمی یہ سوچے کیا وہ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں. جو بھی کام کر رہا ہے وہ ہمیشہ یہ ضرور کرے، جو بھی الفاظ زبان سے نکال رہا ہے وہ ہمیشہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے.
اسی کو کہ تقوی. اللہ کا ارشاد ہے سورہ طلاق آیت نمبر 2، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سارے راستے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سارے راستے کھول دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اس کو جہاں وہم و گمان نہ ہو. وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے ہم کو روزی ملے گی. بہت سارے ہماری زندگی میں ایسے مسائل آتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں سوچتے تھے کہ ہم یہاں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دے دیتا ہے جہاں تک اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو اس جگہ سے بھی روزی مل جائے گی. تو اس لیے ضروری ہے تقوی، اللہ تعالیٰ سے خوف، گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. جو اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں کی ہیں ان سے بچ جانا، جو حلال چیز کی ہیں اس کی طرف بڑھنا. تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے. تو تقوی بہت ضروری ہے. غم اور دکھوں سے نجات کا نسخہ بتانے والے قرآن کی سب سے بڑی یہ عظیم آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ہم لوگ سب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، نجات کا کوئی راستہ نہیں نکلتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے خوف کھاؤ، حرام چیزوں سے بچو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھول دے گا. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں برکت کے دروازے کھول دے گا. اور سب سے اہم چیز ہے رزق کی کشادگی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ. تو سب سے پہلے تو کوشش، یعنی اس کے لیے کوشش کرنا، کمانے کے لیے جانا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ یہ بھروسہ بہت ضروری ہے، توکل. اس لیے کہ اگر ہمارا بھروسہ نہیں رہے گا تو ہم پریشان ہو جائیں گے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم دن بھر محنت کریں گے، ہم کو اتنے 100 روپے، سینکڑوں، ہزاروں روپے ملیں گے، ہم ایک مہینہ کام کریں گے، یہ بزنس ڈالیں گے، اتنا ہونا چاہیے. تو اگر ہمارا بھروسہ رہے گا اللہ تعالیٰ پہ تو ہم خوش رہیں گے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس پہ توکل کرنا، اس پہ اعتماد کرنا، یہ بھروسہ رکھنا کہ کوشش کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے، لیکن رزق ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں. یہ اس بات پہ ایمان رہنا ضروری ہے. اگر اس پر ہمارا ایمان نہیں رہے گا تو ہمارے نفس جو ہے مطمئن نہیں ہوگا، ہم پریشان ہو جائیں گے. اور کتنے لوگ یہ سوچ سوچ کے ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، دل کا دورہ پڑ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ کوشش تو ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دن بھر 10 آدمی محنت کرتے ہیں، اس میں کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو اتنا ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اعتماد، یہ توکل، یہ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اور توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یعنی اس میں اظہار عاجزی ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں، ہمارے اختیار میں صرف اتنا ہے کہ میں محنت کروں، باقی سب تیرے اختیار میں ہے. ہم تو بہت کمزور پیدا کیے گئے ہیں. اسی لیے انسان کو کب اس دنیا سے اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے؟ انسان کے اختیار ہی میں نہیں ہے. انسان بہت ہی کمزور ہے. تو جب ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی فقیری کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم مکمل بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، تخلیق، رزق، کسی کو عطا کرنا، کسی کو محروم کرنا، نقصان پہنچانا، نفع پہنچانا، غریبی، امیری، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو صحت دینا، موت اور زندگی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. دیکھیے کتنی عظیم آیت. اللہ تعالیٰ پہ جو شخص بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے پھر اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے کام کو پورا کرے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے. تم کو کب روزی ملے گی، ہم کو کب ملے گی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. لہٰذا ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، مکمل بھروسہ. اور جب اللہ پہ ہم بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. توکل کا مطلب یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم روزی کمانے کی کوششوں کو ترک کریں، نہ، بلکہ ہمیں تمام ذرائع اختیار کرنی چاہیے. تمام چیزیں، یعنی کوشش ہمارے اختیار میں. اگر بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرانا چاہیے. سب سے اچھی چیز کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، صبح سویرے نکل جانا چاہیے. اور اسی لیے کہا گیا کہ تمہاری صبح میں برکت ہے. یعنی صبح جو ہے جتنی جلدی صبح نکلو گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. پھر اس کے بعد ہم کو تمام اسباب کو اختیار کرنا، پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا. اور یہی تقاضائے شریعت ہے. ایک بار ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنے اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا. تو
اللہ کے کیوں تم نے کھولا؟ کہا کہ میں اللہ پر ہوں. کہا نہیں، پہلے تم جو ہے اونٹ کو باندھو، اونٹ کو کھلا مت چھوڑو، پہلے اونٹ کو کھونٹی سے باندھ دو، پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. توکل یہ نہیں ہے کہ تم نے اونٹنی کو چھوڑ دیا اور اللہ پہ بھروسہ کر لیا کہ بھئی اگر اللہ نے لکھا ہوگا تو فلاں کے کھیت میں جائے گی ورنہ ہمارے پاس رہے گی. ہرگز نہیں. اصل توکل یہ ہے پہلے اسباب اختیار کرو، اسباب جو بھی اللہ نے جائز اسباب دیے ہیں، جیسے روزی کے لیے کوشش کرنا، روزی کی جاب کرنا، جانا، ڈیوٹی کرنا، اور اگر آپ بیمار ہو تو اسی لیے دوا کرنا، ڈاکٹر سے ملنا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھروسہ کرنا، اللہ سے دعا کرنا. تو یہ ہے توکل. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ رزقکم کما یرزق الطیر، کہ اگر تم اللہ پہ مکمل طور سے بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اسی طرح سے روزی دے گا جس طرح سے چڑیوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتی ہیں. تو وہ اپنے گھونسلے سے نکلتی ہیں نا. اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں یہی سبق ہے کہ ہم کو اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے. ہمارا اللہ پہ مکمل بھروسہ رہے گا تو ہم اپنے گھر سے صبح بھوکے نکلیں گے اور انشاءاللہ شام کو پیٹ بھر کر کے یعنی روزی کے ساتھ اپنے گھر میں واپس آئیں گے. 10ویں چیز یہ ہے کہ رزق حصول کے لیے تسبیح کرنا. تسبیح، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اللہ کی تسبیح بیان کرنا. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی یعنی نوح علیہ السلام کے پاس جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا سبحان اللہ بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یعنی سبحان اللہ بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس سے بھی رزق میں کشادگی ہوتی ہے. جتنا ہو سکے ہم فرائض تو ادا کرنا ضروری ہے ہی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اگر اللہ نے طاقت دیا ہے تو حج کرنا، یہ تمام چیزیں فرائض میں سے. اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا، تہجد کرنا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب فجر سے ایک پہر یعنی سحری کا جب وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پہ نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمام بندوں سے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں. سبحان اللہ. تو اس وقت دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. تو تہجد پڑھیے، آپ فجر سے پہلے اٹھیے 1 گھنٹہ پہلے. مثال کے طور پہ آج کل 4 بجے سحری کا وقت ہوتا ہے، اگر 5 بجے فجر کا وقت ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیے، تہجد پڑھیے یعنی 8 رکعت نماز پڑھیے، 2 رکعت کر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ تو قریب ہو گیا، اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پہ جاتا. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم مانگو، میرا بندہ مانگے اور میں اس کو دوں. تو رزق میں کشادگی کا یہ بھی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت میں ساری چیزیں آ گئی. تہجد کی نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، صدقہ و خیرات، غریبوں کو دینا، جس میں کہا گیا نا جو میں نے پہلی آیت پڑھی ان المتقین فی جنات عیون حق للسائل والمحروم، کہا گیا کہ ان کے مال میں فی اموالہم، یعنی جو متقی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مال میں ان کا بھی حق ہے جو غریب ہیں، اور ان میں سے جو مانگتے ہیں اور جو عزت نفس کی وجہ سے نہیں مانگتے لیکن محروم ہے، اللہ نے ان کو کم دیا، ان کا بھی حق ہے اور ان کو وہ عطا کرتے ہیں. تو اس سے رزق میں کشادگی کا سبب بنتا ہے. اور 13ویں چیز، سب سے اہم چیز، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں رشتہ داری سے جڑا ہوا ہے. کچھ خونی رشتے ہیں اور کچھ سحری رشتے ہیں، سسرالی رشتے ہیں. بھائی بہن باپ بھانجے یہ سب خونی رشتے ہیں. اور اسی طرح سے جب آدمی کسی سے شادی کرتا ہے تو اس کے سسرالی رشتے ہیں. ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے. اس میں کوئی مالدار ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کسی کو ضرورت ہوتی ہے. انسان اگر صدقہ کرنا چاہ رہا ہے، زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا حق تمہارے رشتہ دار کا ہے. اس میں دیکھو کہ کون غریب ہے، اس کو پہلے دو. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے اور اس کی عمر دراز ہو، سبحان اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ عمر تک جیے، صحت مند ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. رشتہ داروں کے ساتھ فلیصل رحمہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے. حسن سلوک، اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ان کو پیسہ دے کر کے ہو سکتا ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اسے اچھی طرح سے باتیں کرو، ان کے ساتھ ان کی خدمت کرو،
ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ، آپ کی زبان سے ان کو تکلیف نہ ہو، آپ کے عمل سے ان کو تکلیف نہ ہو، ان کے حال چال لو، ان کو فون کرو، ان کے پاس جاؤ. یہ تمام چیزیں صلہ رحمی میں آتی ہیں، اور اس میں آج کل کے مسلمان زیادہ تر فیل ہیں. ہم تمام لوگ اس میں زیرو ہیں. رشتہ داروں سے سب سے زیادہ ہماری دشمنی ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے. پھر کیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھے گا اور ہماری عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا؟ ہرگز نہیں. یہ اس بات میں تمام عورتوں کو، تمام مردوں کو ضروری ہے کہ اس پوائنٹ پر غور کریں، اس پوائنٹ پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمارا رشتہ دار ہم سے خوش کیوں نہیں ہے. ہمارا رشتہ دار ہمارا خونی رشتہ دار ہو یا ہمارے سسرالی رشتہ دار ہو، دونوں ہم سے ہماری زبان سے کیوں پریشان ہیں، ہمارے عمل سے کیوں پریشان ہیں. تو جب ہم اس میں اپنے آپ دیکھیے مقابلے، ہم کو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا سامنے والا جو کر رہا ہے نا ہمارے ساتھ، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں اس پہ ہمارا اختیار ہے. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو ہم کیوں کریں؟ ہرگز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے سامنے ایک شخص آیا، گالی دیا، آپ خاموش رہے. دوسری بار برا بھلا کہا، آپ خاموش رہے. تیسری بار انہیں جواب دیا، اللہ کے رسول اٹھ کر چلے گئے. اللہ کے رسول نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول آپ کیوں اٹھ کے چلے گئے، آپ غصہ ہو گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، جب تم پہلی بار خاموش رہے تو فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے، دوسری بار تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، تم خاموش رہے تو فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے. لیکن جب تیسری بار تم نے جواب دے دیا تو فرشتے بھاگ گئے، اس لیے میں بھی اٹھ کے چلا آیا. تو یہ دیکھیے، اگر آپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر رہا ہے اور آپ کر رہے ہو تو یہ تو برابر کا ہوا نا. اصل آپ کا امتحان یہ ہے، آپ کی برتری ہے، آپ کی فضیلت یہ ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک بھی نہیں کر رہا آپ کے رشتہ دار میں سے، اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، کوئی زبان درازی کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ اپنی زبان کو کنٹرول رکھے ہوئے ہیں اور اپنے زبان سے میٹھے الفاظ عطا کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کی فضیلت ہے. اور یقین جانیے یہ برداشت کرنا بہت بڑی دل گردے کا کام ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور اس صبر کا کام ہے. تو جو شخص صبر کر لیتا ہے نا اس دنیا میں، اسی کے لیے تو جنت کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے. تو ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو تو جنت چاہیے نا، آخرت میں کامیابی چاہیے. دنیا تو سب کی گزر جاتی ہے، جو لڑتے پھرتے ہیں، جو جواب دیتے ہیں ان کی بھی گزر، جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت بڑا وعدہ کیا ہے. تو آپ صلہ رحمی کیجیے، ہم تمام لوگوں کو صلہ رحمی کرنی چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی دے گا، ہماری عمر دراز کرے گا. تو دیکھیے اس کی وجہ سے ہماری آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی بنے گی. دنیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو بڑھا دے گا. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، علی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا جس شخص کو عمر میں درازی چاہیے، یعنی عمر بڑھی ہوئی چاہیے، اپنے رزق میں کشادگی چاہیے، اور اس کو جس کو بری موت سے چھٹکارا پانے کی خواہش ہو، جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ اس کی بری موت آئے، تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو میں نے بتایا کہ اچھے سلوک میں ساری چیزیں آ گئیں. اگر آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو ان کو خرچ کیجیے، اگر آپ کو اللہ نے مال نہیں دیا تو آپ اپنے اچھے زبان استعمال کیجیے، اچھا سلوک کیجیے، خدمت کیجیے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں رزق میں کشادگی کا سبب بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، بہت ساری چیزیں ہیں، اس پہ بہت سارا بولا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے جو چیزیں بیان کی ہیں اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بھلائی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، دنیا میں جتنی بھلائی کی چیزیں ہیں وہ ہم کو عطا کر دے اور اس کے ذریعے ہم کو آخرت میں بھلائی عطا کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہم کو سچا اور پکا مسلم بنا دے. سچا اور پکا مسلم کون ہے؟ المسلم من سلم من لسانہ ویدہ. صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو اے اللہ تو ہم کو اس طرح سے بنا دے، ہماری زبان کو اور ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے تمام اعضاء کو اس طرح کر دے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اے اللہ تو ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر، ہماری آخرت سدھر جائے. اے اللہ تمام مسلمانوں کو متحد کر دے، اور اللہ جو غیر مسلمین ہیں ان کو اسلام کی ہدایت دے دے، جو ہدایت کے لائق ہیں. اور اے اللہ جو اس میں ہدایت کے لائق نہیں ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان سے اپنا بدلہ لے لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.